آج جو ہماری ٹاک ہے نا وہ نماز کے حوالے سے، پریئر کے حوالے سے۔ آپ کے پاس ایک ایسا تحفہ ہے اور ایک ایسا گفٹ ہے کہ جو 5 وقت آپ کے ساتھ 5 ٹائمز جو ہے ڈیلی، وہ گفٹ آپ کے پاس ہے۔ اور وہ نماز پتہ ہے کیا ہے؟ نماز دراصل آپ کی اسٹرینتھ، نماز دراصل آپ کی تنہائی، نماز دراصل آپ کی یکسوئی اور ریممبرنس ہے، اور نماز دراصل آپ کی اسپریچول اور فزیکل ہیلنگ ہے۔ تو یہ تو دراصل وہ آپ کو آن کر رہے ہیں، اور آپ کی جو اونرشپ ہے وہ اس ذات کے ساتھ ہے۔ تو دراصل یہی اسٹرینتھ آپ کو ملتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے بیک پہ اتنی بڑی ذات وہ کھڑی ہے۔ آپ اس ذات سے کچھ مانگتے ہو، اسٹرینتھ مانگتے ہو، حوصلہ مانگتے ہو، کسی نے ہرٹ کیا، کسی کے ساتھ مسئلہ آیا، کوئی بھی ایشو آیا، کوئی ایشو نہ بھی آیا تو آپ جا کے ان کے سامنے جتنے بھی بلیسنگز ہے اس کا شکریہ ادا دوبارہ اس سے اس کی انہینسمنٹ اور اسٹرینتھ مانگتا ہے، اور یہی دعا ہے۔ اور یعنی اس کو ہم دعا ہی کیسے، فاتحہ بھی سارا کا سارا دعا ہی۔ وَذَهَبَ ہَمِّي وَغَمِّي، اور سارے غم اور سارے گریف اور سارے حزن اور فیوچر کا خوف اور یہ خوف اور وہ خوف، اس سب کا خاتمہ اس سے کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ دعا پڑھ لی ظاہر انڈرسٹینڈنگ اور میننگ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اس کے غم جو ہے وہ ریپلیس ہو جائیں گے ہیپینس سے۔ اب آپ دنیا جہاں کی سائیکالوجی اٹھائے نا، اتنی کمپریہنسو ہیلنگ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے۔ اچھا، آج جو ہماری ٹاک ہے نا وہ نماز کے حوالے سے، پریئر کے حوالے سے، کہ اگر آپ اپنے آپ کو ہیل کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس ایک ایسا تحفہ ہے اور ایک ایسا گفٹ ہے کہ جو 5 وقت آپ کے ساتھ 5 ٹائمز جو ہے ڈیلی، وہ گفٹ آپ کے پاس ہے۔ اور وہ نماز پتہ ہے کیا ہے؟ نماز دراصل آپ کی اسٹرینتھ ہے، نماز دراصل آپ کی تنہائی ہے، نماز دراصل آپ کی یکسوئی اور ریممبرنس ہے، اور نماز دراصل آپ کی اسپریچول اور فزیکل ہیلنگ ہے، کہ اس سے آپ کو ایک اسٹرینتھ مل جاتی ہے۔ وہ باتیں جو آپ کسی سے بھی نہیں کر سکتے نا، تو آپ جا کے اس ذات کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے کریں۔ آپ ان سے مدد مانگے اور آپ ان پہ ٹرسٹ کریں اور آپ ان سے گائیڈنس مانگیں۔ اور فاتحہ کیا ہے؟ نماز تو دراصل دعا ہی ہے نا، کہ آپ دن میں 5 مرتبہ آپ دعا مانگتے ہو، آپ مدد مانگتے ہو، آپ نصرت مانگتے ہو، تو آپ تو ڈیلی 5 ٹائمز اے ڈے دراصل آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے پاس جاتے ہو، پرسنل اسٹرینتھ کے لیے اس کے پاس جاتے ہو، اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور وہ آپ کو وہ اسٹرینتھ دیتا ہے کہ جو آپ کو پھر ہر قسم کی ڈیزائرز، ہر قسم کی ڈسٹریکشنز، ہر قسم کی ٹیمپٹیشنز اور ہر قسم کی نگیٹیوٹی اور منکرات سے، فحش اور منکر، ہر قسم کی ڈسٹریکشن سے آپ کو روکتے ہیں اور پاک کرتے ہیں، اور آپ کو یکسو کرتے ہیں، اور آپ کو اطمینان اور آپ کو یکسوئی مل جاتی ہے، آپ کو ڈٹرمنیشن مل جاتا ہے، ایک عزم مل جاتا ہے۔ اور جب بھی آپ ویک ہوتے ہو نا، تو آپ آ کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، آپ ایک نالج کرتے ہو کہ میں کمزور ہوں، اور آپ 5 دفعہ یہ اکنالج کرتے ہو کہ میرے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں، دراصل آپ کے پاس ہے۔ تو آپ تو اللہ کے سامنے یہ اکنالجمنٹ کرتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، لیکن یہ تو دراصل اونرشپ بھی ہے نا، کہ 5 مرتبہ آپ ایک ایسے سورس کے پاس جاتے ہو کہ جو سب کچھ اس کی کنٹرول میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیک پہ اتنی بڑی ذات کھڑی ہے اور اتنی بڑی اسٹرینتھ آپ کے پاس ہے، تو یہ تو دراصل وہ آپ کو آن کر رہے ہیں، اور آپ کی جو اونرشپ ہے وہ اس ذات کے ساتھ ہے۔ تو دراصل یہی اسٹرینتھ آپ کو ملتی ہے
کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے بیک پہ اتنی بڑی ذات وہ کھڑی ہے، اور وہ مجھے بیک اپ دے رہے، اور وہ مجھے گائیڈنس دے رہے، اور وہ مجھے پش کر رہے، اور وہ مجھے پناہ دے رہے. اور کوئی بھی میرے بات سننے کو تیار نہیں ہوتا نا، تو میں اس کے پاس آ جاتا ہوں، گلے بھی کرتا ہوں، شکوہ بھی کرتا ہوں، روتا بھی ہوں، سجدے میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور وہ باتیں جو کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ آپ اس قربت میں اس ذات کے سامنے سجدے میں رکھتے ہو، اور آپ کی جو ساری ڈپریشن اور انزائٹی ہے وہ اس آنسو میں بہہ جاتے ہیں. اور یہی آنسو آپ کو کسی اور کے سامنے بہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس ذات کے سامنے رکھے. تو یہی وہ نور ہے، اور یہی وہ گفٹ ہے جو کہ اس نے آپ کو دیا ہے، کہ جتنا بھی ڈپریشن ہے آ جاؤ اور ادھر میرے سامنے رکھو، اور یہاں سے ہیل ہوتے ہوئے جاؤ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، ایک مضبوط سہارا اور ایک مضبوط اسٹرینتھ کے ساتھ اور ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ نکلو. اور جب یہاں سے نکلو تو پھر پرفارم کرو. باہر بھی آپ اس کو یاد رکھو، اور اگلی نماز تک وہ آپ کو یاد رہے گا. دوبارہ آ جاؤ، اس سے اسٹرینتھ لو، اس سے شفا لو، اس سے اپنے آپ کو مضبوط کرو. اس لیے پتہ ہے قرآن میں کہتا ہے نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ صبر، پیشنس اور صلاح، اس سے آپ ہیلپ لو. یعنی یہ دراصل آپ کے پاس ایک ایسی سورس ہے نا ہیلپ کی، کہ دن میں 5 وقت کیا، ہر وقت آپ جب چاہے، مکروہ ٹائم کے علاوہ آپ جب چاہے اس اسٹرینتھ کے پاس جائیں، اس سے ہیلپ مانگے. وہ قریب ہے، وہ کہتے ہیں آپ جب بھی مانگے میں دینے کی تیار ہوں. تو آپ کی جو پرسنل کیپیسٹی ہے، اور جو آپ کے ایبیلٹیز ہے، اور جو آپ کے اسٹرینتھ ہے، وہ انہینس ہوتے ہیں. تو جب وہ انہینس ہوں گے تو نیگیٹیوٹی آپ سے دور دور بھاگے گی، اور آپ پازیٹیو فیل کریں گے، اور آپ پازیٹیو ہی رہیں گے، اور آپ کا ٹرسٹ ہوگا، آپ کا ایک کانفیڈنس ہوگا، اور آپ اعتماد کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور آپ خوش اور خرم رہیں گے. اور یہی ہدایت ہے، یہی گائیڈنس ہے، یہی بہترین ہیلنگ ہے، اور بہترین ایک ذریعہ ہے اسٹرینتھ کی اور طاقت کی. اچھا دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز دراصل ایک دعا ہے. آپ اس ذات سے کچھ مانگتے ہو، اسٹرینتھ مانگتے ہو، حوصلہ مانگتے ہو. کسی نے ہرٹ کیا، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ آیا، کوئی بھی ایشو آیا، کوئی ایشو نہ بھی آیا تو آپ جا کے ان کے سامنے جتنے بھی بلیسنگز ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، دوبارہ اس سے اس کی انہینسمنٹ اور اسٹرینتھ مانگتے ہو. اور یہی دعا ہے، اور یعنی اس کو ہم دعا ہی کہہ سکتے ہیں. فاتحہ بھی سارا کا سارا دعا ہی ہے. تو اب اگر آپ ڈپریشن میں، اب اگر آپ انزائٹی میں، تو آپ وہ دعائیں کیوں یاد نہیں کرتے جس کے اندر ساری کی ساری حکمت بری ہوئی ہے، جس کے اندر آپ کو ایک پوٹینشیل ملتا ہے، جس کے اندر آپ کو ایک پورا میکینزم ملتا ہے. آپ کی جو تھنکنگ پیٹرن ہے نا، جو سوچنے کی پیٹرن ہے، اور جو صلاحیت ہے سوچنے کی، اور جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں جو اینٹی ڈپریشنٹ ہے، اور ہماری ہیلنگ ٹاک چونکہ ختم ہو رہی ہے نا، تو یہ دعا جو ہے، اگر آپ اس کو میننگ کے ساتھ یاد کر لیں، اور اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، تو گارنٹی میں نہیں دے رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، کیونکہ سورس آف نالج اور گائیڈنس اور ہدایت تو وہی ہے نا.
اس ذات کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے اس کے پاس سورس آف نالج ہے اور گائیڈنس ہے، تو وہ اینٹی ڈپریشن دعا پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی اگر آپ تھوڑی سی سائیکو انالیسس کریں نا، جو آج کی ماڈرن سائیکالوجی ہے، کہ ماڈرن سائیکالوجی آپ کو کس طرح ہیل کرتی ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہو، تو آپ ذرا اس دعا کی سائیکو انالیسس کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو وہ اینٹی ڈپریشن دعا کیا ہے؟ اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں میننگ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تو آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کی ساری ڈپریشن اور انزائٹی یہ ریپلیس ہو جائے گی ود ہیپینس اور خوشی کے ساتھ۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی عبدک۔ پہلے آپ ایکنالج کر دو کہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ ہیوملٹی آپ دیکھیں نا، عاجزی دیکھیں، اور پھر کہتے وابن عبدک، میرے والد صاحب جو ہے وہ بھی آپ کا ہی بندہ ہے، وابن امتک، میری والدہ بھی آپ کی بندی ہے۔ اس میں دیکھیں نا، بندہ اور میرے والد صاحب بھی آپ کا بندہ اور میری والدہ بھی آپ کی بندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اونرشپ آپ کے پاس ہے، یعنی ہمیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم آپ کے ہی غلام ہیں تو آپ تو خیال رکھتے ہیں نا، تو آپ ان کے غلام ہیں تو آپ کو اتنی بڑی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ کی ہیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضائک۔ ناصیتی بیدک، کہ میرا جو ماتا ہے نا اس کے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں، یعنی وہ کنٹرول آپ کے ساتھ ہے۔ ماض فی حکمک، جتنے ڈیسیجنز ہیں وہ آپ کے بغیر کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ ڈیسیجنز اور سارے امر اور فیصلے آپ کے ہاتھ میں۔ عدل فی قضائک، کہتے ہیں کہ آپ ظلم بھی نہیں کرتے، انصاف ہی کرتے ہو۔ اب مائنڈ سیٹ آپ کا بناتے ہیں نا، ہم تو وظیفہ اس طرح سے پڑھتے ہیں نا، اس کی کوئی معنی کا نہیں پتہ ہوتا اور پڑھتے رہتے، اور ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے نا، وہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کیا بول رہے ہو، تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ٹرین ہی نہیں ہوتا، تو پھر آپ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، تو فائدہ کیسے ہوگا؟ آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں اس بڑی اسٹرینتھ اور سورس کے ساتھ، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو 3 باتیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دراصل یہی ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ سارا کنٹرول اس کے پاس ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے، ڈیسیجن کا پاور جو ہے وہ بھی اس کے پاس ہے، اتھارٹی اس کے پاس ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ وہ ظلم بھی نہیں کرتا، یعنی آپ کے اوپر آپ کی پوٹینشیل سے زیادہ برڈن بھی نہیں ڈالتا۔ تو اگر یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے تو ہیلنگ تو 50% آپ کی ہو گئی، یعنی اگر آپ یقین کے ساتھ یہ پڑھ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ایک تمہید باندھے گے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، کہ میں اس ہر نام سے آپ سے دعا مانگتا ہوں، آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ جو آپ نے اپنے لیے نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا کسی کتاب میں آپ نے نازل کیا اس سے پہلے کوئی نام۔ لوگ اسم اعظم ڈھونڈتے ہیں نا، یہ اسم اعظم ہے نا، دیکھیں کہ وہ کسی کتاب میں آپ نے کوئی نام اپنے لیے رکھا ہو اور نازل فرمایا ہو، اور پھر کہتے ہیں اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا کسی علم غیب میں آپ نے کوئی نام رکھا ہو، او علمتہ احدا من خلقک، یہ اس سے پہلے او علمتہ احدا من خلقک، یا کسی کو آپ نے پوری مخلوق میں سے وہ نام کسی کو سکھایا ہو، اور پھر کہتے ہیں اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، کہ یا کسی غیب میں آپ نے وہ نام رکھا ہو، کسی کو آپ نے بتایا نہیں ہو اور وہ آپ کے ساتھ ہو۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اب اس کے بعد دیکھے رہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ناموں سے پکارو ڈیفرنٹ، تو وہ سارے اس میں کور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی وغمی، کہ
اب قرآن کو میری جو چیسٹ ہے اور جو میرا سینہ ہے اس کا بہار بنائے، اس کا سپرنگ بنائے، وہ نور صدری اور اس کا نور بنائے. وَذَهَبَ ہَمِّي وَغَمِّي، اور سارے غم اور سارے گریف اور سارے حزن اور فیوچر کا خوف اور یہ خوف اور وہ خوف، اس سب کا خاتمہ اس سے کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ دعا پڑھ لی ظاہر انڈرسٹینڈنگ اور میننگ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، تو اس کے غم جو ہے وہ ریپلیس ہو جائیں گے ہیپینس کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہیل کر دے. اب آپ دنیا جہاں کی سائیکالوجی اٹھائے نا، تو اتنی کمپریہنسو ہیلنگ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی. اس میں آپ کو سورس بھی مل جاتا ہے، اس میں آپ کو اکنالجمنٹ بھی، اور آپ کی اپنی سیلف اویئرنیس بھی، اور پھر آپ کو اتنی بڑی اسٹرینتھ بھی، اور پھر آپ جو ہے ایک ٹرسٹ بھی کر لیتے ہو، اور پھر آپ اس سے کیا مانگتے ہو؟ گائیڈنس مانگتے ہو. اور وہ گائیڈنس وہ پھر آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ جب بھی مسائل کا یا جو بھی ایشو کا سامنا کر رہے ہو، تو وہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ اس گائیڈنس کے پاس چلے جاتے ہو، اور وہ گائیڈنس قرآن ہی ہے. تو وہ گائیڈنس جو بھی اس گائیڈنس کی طرف آتے ہیں، فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بھی اس ہدایت کی اطاعت شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں رہتا، اور وہ اس کی قلب کو ہدایت مل جاتی ہے، یہتی قلبہ، اور وہ اطمینان اور سکون اور سیٹسفیکشن اور قناعت کے ساتھ اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ہیلنگ جو ہے یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے، اور یہ ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ ختم پھر وہاں نیکسٹ ڈائمنشن میں ہوتی ہے، کہ جب آپ کو پکارتے ہیں کہ اب آپ واپس آ جاؤ اس پورے پرپز آف کریشن کو اپنے سمجھا تھا، اور اب ہمارے پاس واپس آؤ، اور میں آپ سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہیں، اور آپ نفس مطمئنہ سیٹسفائیڈ نفس اور ہائی کوالیفائڈ نفس بن گئے.